انسان کی زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے، اور میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں زیادہ تک و دو نہیں کرنی پڑتی، زیادہ سوچنا نہیں پڑتا۔ اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلے سے بیان کر دیا اور ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت اور اطاعت کریں۔ یہ ہے وہ مقصد زندگی۔ اس دنیا کی لذتوں میں، آرام میں اور اطمینان میں اور سکون میں، اور کبھی کبھی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، غموں میں اس لیے ڈالا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا امتحان چاہتے ہیں کہ کیا انسان وہ مقصد زندگی حاصل کر سکتا ہے جس مقصد کے لیے ہم نے اسے پیدا کیا۔ لیکن میں اور آپ اس مقصد سے اتنا دور ہو گئے کہ ہم نے اپنی دنیاوی زندگی کو ہی اپنا مقصد بنا لیا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں، کیا میں نہیں جانتا یا آپ نہیں جانتے کہ 60 سال 70 سال 80 سال کے بعد ہم نے چلے جانا ہے؟ یہی ہو رہا ہے، دنیا کی ریت یہی ہے۔ چلو 100 سال کے بعد جو انسان اس دنیا میں 1000 سال تک رہا، آخر وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ کون ہے جو اس دنیا میں رہے؟ ہاں، شیطان ایسی چیز ہے نعوذ باللہ، جسے اللہ نے یہ مہلت دی ہے کہ قیامت تک تو اس دنیا میں رہے، جو کر سکتا ہے میرے بندوں کے ساتھ کر۔ اور شیطان تو ہم نہیں ہیں نعوذ باللہ، تو پھر ہماری زندگی بھی قیامت تک نہیں ہے، ہماری زندگی ایک مخصوص مدت تک ہے، اور اب تو بالکل مختصر ہو گئی ہے۔ وہ ہمارے استاد تھے، فوت ہو گئے، مفتی حبیب اللہ شیخ صاحب، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے، 40 سال سے زائد تو صرف بخاری شریف کا درس دیا۔ جب وہ 63 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اس کے بعد ہمیں فرمایا کرتے تھے بھائی اب میں بونس پر جی رہا ہوں، میری عمر پوری ہو گئی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال اس دنیا میں رہے، جب 63 سال پہ پہنچے تو کہتے ہیں بھائی اب بونس ہے، ابھی کسی وقت بھی یہ خبر آ سکتی ہے کہ یہ دنیا سے گیا۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 63 سال تک پہنچیں، بہت سے لوگ تو 15 سال 14 سال 13 سال 21 سال ہمارے سامنے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے اعزاء، ہمارے اقربا، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، روز کسی نہ کسی کی خبر آ جاتی ہے کہ وہ اس دنیا سے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن میں اور آپ اتنے غافل ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہم نے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ ایسے معاملات کرتے ہیں جیسے ہم نے کسی کو جواب، حساب اور کتاب دینا ہی نہیں ہے، ایسے معاملات کرتے ہیں، اور تجارت میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے، عقائد جو بھی ہوں لیکن اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان دنیا کا رسیا ہے، دنیا کا لالچی ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے، اور دنیا ہی کے لیے اس کی ساری زندگی ہے۔ اور وہ انسان ہے کون؟ جسے اللہ نے قرآن میں یہ پیغام پہلے سے دے رکھا ہے کہ انسان، میں نے دنیا میں تجھے دنیا کے لیے نہیں بھیجا، میں نے دنیا میں تجھے نام اور نبوت اور شہرت کے لیے نہیں بھیجا، میں نے دنیا میں تجھے تجارت کے لیے نہیں بھیجا، میں نے دنیا میں تجھے رزق کے حصول کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تجھے دنیا میں اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے بھیجا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا ہم نے انسان کو اور جن کو یہ دنیاوی زندگی اس لیے دی ہے الا لیعبدون، تاکہ وہ میری اطاعت اور فرما برداری کریں۔